بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز میں دل لگانے کا طریقہ: جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، فائدہ: مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، فائدہ: مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، ہمیں خالی جھولی دنیا سے لے کے جانی ہے۔ ناظرین، کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ مسکراہٹ کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا بیان اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کم ظرف لوگ رشتوں کو زیادہ آزماتے ہیں اور نبھاتے کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چبھانے والے پھل کھانے سے نہ صرف آپ کے منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہتے ہیں۔ ناظرین، دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار الائچی کھانے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغہ گھر میں رکھو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغہ ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مفید ہے، بد ہضمی میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹی کے اتنے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں۔ جواب دیا گیا، اللہ بھی بیٹی اس کو عطا کرتا ہے جس کو اس کی پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ ناظرین، کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کرتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ کچرے میں پڑی روٹیاں روزانہ یہی کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کو علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ ناظرین، دل کے مریض زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبز چیزوں کو غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کریں، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال دیں اور رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کا جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو خاوند ہمیشہ تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر کسی کو اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ہی مل سکتا ہے۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑ جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ناظرین، گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔
یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھلانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یرقان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، آپ پر موٹاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین، دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مراد پوری ہوتی ہے اور پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ ناظرین، گلاب کی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سفید موسلی، سرخ جامن، سیاہ جامن، سنگھاڑے اور ساگودانہ، تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر باریک پیس لیں اور اس میں پیسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں، اور یہ سفوف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لے لیں تو پرانے سے پرانا لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ خوبانی کو پکا کر اس میں چائے کا 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں۔ خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ خوبانی لے کر رات پر پانی میں بھگو دیں، صبح نرم ہو جائیں تو استعمال کریں۔ کچھ وقت تک استعمال کرنے سے باریک بال کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، لہسن کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن والا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار میں سونف کھا لیا کریں، منہ سے لہسن کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ تلوں کو پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر اس مرہم کی طرح زخموں پر لیپ کریں، اس سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں کانٹا چبھ جائے اور اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کے بعد بھی نکالنا مشکل ہو تو ذرا سا گڑ اور پیاز لے کر اسے اچھی طرح پیس کر دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دے، کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، شفا نصیب ہوگی۔ ایک پودا جس کا نام پتھر چٹا، اس کے پتے توڑ لیں، اسے ابال کر پانی پئیں، پتھری ختم کرنے کے لیے سب سے اکثر علاج ہے۔ اگر ہاتھ میں جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسی ہو تو تلوں کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر اس کا لیپ کریں اور گھی میں نیم کے پتے ملا کر اس جگہ پر لگائیں، جلدی آرام ملے گا۔ چنبیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کولیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے یا جوائن پیس کر سر پر رکھنے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ سونف اور مصری ہم وزن لے کر پاؤڈر بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ کھانے سے سفید بال قدرتی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 1 گلاس دودھ کو جوش دیں اور اسے ابلتے ہوئے دودھ میں 1 دیسی انڈا پھینک کر ڈال دیں اور ساتھ ہی چولہے سے ہٹا لیں۔ اس دودھ میں حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم گرم چائے کی طرح نوش فرمائیں۔ کم سے کم 3 دن ایسا کریں۔ شدید نزلہ زکام ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھر جاتی ہے اور چہرے پر چمک آتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھیلی پھٹنے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ گردوں میں پتھری بننے کا خدشہ رہتا ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتنوں میں چیز رکھ کر کھائی جائے، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ دہی، پنیر اور مولی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، اس سے درد پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چاولوں کے ساتھ سرکہ استعمال ہرگز نہ کریں۔ معدے میں سرکہ ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے ہیں
اور اسے معدے میں درد ہو سکتا ہے۔ پیاز، لہسن اور بادام باہم ملا کر نہ کھائے جائیں، یہ قے اور درد لگاتے ہیں۔ دودھ پینے کے بعد ترش اشیاء کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اسے معدے میں درد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔